میں نے کہا کہ مسلم بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ماجد علی کے نام سے. ارے وہی ہے وہ 5 منٹ گالی دیا اس نے. گالی دیا سر؟ پھر کوئی محمد کو بھی 2 4 گالیاں ہو جائیں, اگر وہ ادھر میرے ہوتے ہوئے گالی دیں گے تو پھر میں تو ریورس دیکھو میں آپ بات کر لو. محمد صاحب کو نکال دوں گا. دیکھ لیں اگر وہ گالی دلوانا چاہتے ہیں اپنے نبی کو تو آ جائیں, نہیں دلوانا چاہتے تو پھر اچھے طریقے سے بات کر لیں. بھاگ گئے کہ نہیں یہ لو بھاگے, لے لیتے ہیں. میں دے لیتا ہوں آگے. جی ماجد صاحب سر گالی دھیان سے نکالیے گا, محمد کو دوں گا پھر. کرسچن بھائی میں آپ کو گالی نہیں دوں گا, میں صرف ساحل کو گالی دوں گا. آپ ساحل کو بھی کیونکہ گالی دیں گے تو میں آپ کو محمد کو گالی دوں گا. آپ ساحل سے کروڑ دفعہ اچھے ہو, بہتر ہو, کیونکہ آپ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہو. ساحل منافق انسان ہے, وہ اپنا اصلی چہرہ نہیں, اپنا اصلی روپ نہیں کسی کو دکھاتا. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق ساحل اتنا بڑا ملعون ہے, اپنا چہرہ ہی نہیں دکھا رہا کسی کو, کوئی بات نہیں, اپنا منافق کسے کہتے اصلیت. ہیں؟ منافق آپ کے ساتھ پاس بیٹھا نیڈی ڈی پی والا. ٹھیک ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن دینا مجھے پتہ لگے کہ کس طرح سے منافق ہے. ڈیفینیشن کیا منافق کی؟ کڑوی شکل والا. ماجد بھائی کڑوی شکل والا جو ہو وہ منافق ہوتا ہے, رائٹ؟ نہیں, وہ اپنی اصلیت کیوں نہیں بتا رہا کہ میں اس طرح کا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں ایکس مسلم عورتوں کے ساتھ رات بھر رنگین راتیں گزارتا ہوں, اپنی اصلیت بتا ہی نہیں رہا وہ. اوکے, تو جو بندہ نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ رات بھر رنگینی گزارے وہ منافق ہوتا ہے؟ نہیں نا, وہ بتائے بھی طرح رات شرابے پیتا ہے, چلے میں زنا پوچھ رہا کرتا ہوں ہے. سر, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, جو بندہ نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے وہ منافق ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو قتل بھی کرواتا ہے, بندے رکھے ہوئے ہیں اس نے سر مسلمانوں کو قتل کروانے کے لیے. اوکے, تو سر آپ کے محمد بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا, وہ راتیں گزارتے تھے نا نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ. نہیں, وہ ایکس مسلم ربانی کے ساتھ, ایکس مسلم اینجل کے ساتھ. تم نہیں لوگ وہ غصہ آپ کر نے, جاتے ہو. اچھا آپ کو پتا ہے اس بات پہ کہ اگر آپ اس طرح کا بلیم اٹھائیں گے تو آپ کے نبی نے کہا کہ آپ کو 4 گواہ دینے ہیں ایسے کہ وہ دیکھیں کہ ساحل کا کیلا جو ہے وہ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر ایسے گیا ہو جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی میں گئی ہوتی ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شریعہ کے مطابق آپ کو 100 ہنٹر پڑیں گے. پتا نا آپ کو اس بات کا. اب آپ نے بلیم اٹھایا ہے, اب چونکہ آپ نے بلیم دیا ہے, اور اگر آپ مسلمان ہیں واقعی میں اور منافق نہیں ہیں, اور اگر آپ خود منافق نہیں ہیں تو اب آپ اس کو ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور اگر آپ نہیں ثابت کر سکے تو جا کے اپنی باڈی پہ خود 100 ہنٹر مار دیں, ورنہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیں, کیونکہ یہ تو منافقت والی بات کی آپ نے, کیونکہ آپ نے میں اپنی تو آنکھوں سے بھائی دیکھا نہیں, 4 گواہ آپ کے پاس ہے نہیں, تو یہ تو منافقت والی بات تو آپ کر گئے ہیں بھائی, میں ساحل نے تو نہیں. میں نے تو کھائی ہے, میں جیل بھی گیا ہوں. ساحل جیل گیا پہلے مجھے یہ بتایا, نہیں اس میں کو نے جیل تو جانے کی جیل بھی ضرورت نہیں, کاٹی ہے. جب تک اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا وہ جیل جا نہیں سکتا. میں نے ثابت 100 آپ نے سے کرنا زیادہ ہے. کھائے دیکھیں ہیں. اب آپ نے کلیم رکھا ہے, اب آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے, ورنہ آپ منافق ہیں بھائی, جہنم کے نچلے درجے میں چلیں گے. نہیں, وہ تم تو اپنی اصلیت بتا دیتے ہو, اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہو تم, پھر بھی مجھے پتا مسیح لیکن برادری جو والے میں نے پھر بھی بات اچھے کی ہوتے ہے ہیں. آپ نے اس کا آنسر نہیں دیا مجھے. تو وہ اپنا اصلی چہرہ, اپنی اصلی میں روپ بھائی وہ دکھا دینا. ہیلو بھائی اچھا ایک بن سیکنڈ, کے کیوں رہتا ہے تمہاری طرح. آپ نے ابھی میری بات کا جواب نہیں دیا. آپ نے جو بلیم لگایا ہے اس بلیم سے آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ یار آپ نے نہ بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بات نہ سنو, آپ نے میری کیا. اب بات آپ سنو. مجھے اس کا ثبوت دے دینا سر. تم بھی بھائی اچھے اخلاق والے ہو, اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. وہ اپنا اصلی آگے پچھواڑا لگا ہوا ہے, سیدھی طرح گالیاں دینے پہ اتر آیا کرے نا. گالیاں کیوں نہیں سر دیتا پھر دیکھیں وہ. بات سنیں نا, بات سنیں, آپ کے نبی میں بھی چھپی چھپی گالیاں دی تھی نا, وہ نبی کی عمل کو پورا کر رہا ہے. نہیں, آپ اپنے سبسکرائبر بنانے کے لیے چینل پہ آ جاتے ہیں, اس کا ساتھ تو دیتی ہیں غلط انسان کا. وہ غلط ہے, 100% غلط ہے. تو یار کوئی وہ بات ایک نہیں نا, غلط انسان ہے. سر میں وہ محمد سے بہت اچھا ہے نا, تو میں نے جب محمد کو چھوڑا تو کچھ محمد سے ملتا جلتا بندہ ہی پکڑنا تھا نا میں نے. اچھا, وہ یہ ملتا ہے, اس کی شکل دیکھو, شکل منہ اس کا میں پھولا کہتا ہوں ہوا جی, ہے. واللہ حبیبی ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات سے بہت اچھی شکل ہے ان کی. اس کے منہ کا 10 کلو وزن اس کے منہ کا ہی ہوگا, میں اندازن بتا سکتا ہوں. سر 10 بھیا کلو میں وہی وزن بتا رہا ہوں سر, ہمارے نبی کے منہ کا بھی 11 کلو وزن تو کہیں بھی نہیں گیا. 150 کلو اس کے انسان کا وزن ہے, 150 کلو. 150 کلو نہیں یار, 150 کلو وزن, چلو یار ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں یار, پھر تو آپ کو مزید ڈرنا چاہیے سر. اگر آپ کے پاس سے بھی گزر گئے تو ہوا سے آپ نے اڑ کے پھڑک کے مر جانا. نہیں, 7 فٹ اس کا قد ہے, عقل اس کو ہے نہیں. مجھے مجید کہتا ہے, نام اس کو صحیح لینا نہیں آتا. میرے 2 دانت بھی نہیں ٹوٹے ہوئے ایڈم. اچھا تو لیکن ساحل صاحب 7 فٹ آپ کا قد ہے, 150 کلو آپ کا وزن ہے, اور 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے, اور 10 کلو کا آپ کا چہرہ ہے صرف. تو بھائی اگر اتنا سارا کچھ آپ کو پتا ہے
تو جو ان کی تھیلی ہے اس کا وزن کتنا ہے یہ بھی بتا دیں. مجھے آپ کا بھی پتا. آپ کے جو آپ جہاں بیٹھے ہو آپ کی پیچھے والی دیوار کا کلر گرین کلر کی دیوار ہے. الحمدللہ میں نے اسپیشل گرین کیا تھا, اس کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے, رائٹ. نہیں, تم اپنے یسوع کا کلمہ لکھو نا. تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تم منافق بن رہے ہو. کیونکہ تمہارا مجھے یسوع تم سے ناراض ہو جائے گا نا. جب میں نے کلمہ لکھا, میں نے سر گرین کلر کی دیوار سے کلمہ لکھا ہوگا میں نے. نہیں, یہ ایک مسیح تھا, وہ راستے میں اس کو بندے مولویوں نے پکڑ لیا. وہ اس نے کہا پستول رکھی, اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نا جاؤ جو کر لو, میں اپنے یسوع کا کلمہ پڑھوں گا. ہوں اس نے گولی کھا لی بازو کے اوپر, ہوں لیکن اس نے یہ نہیں کہا. لیکن تم تو مسیح ہو کے بغیرتی کر رہے ہو نا پھر. لیکن ماجد اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اگر یہی مسلمان ہوتا, اس کے اوپر بندوق رکھی جاتی, تو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر تمہاری جان پہ لالا آیا ہو تم محمد کو گالی بھی نکال سکتے ہو, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان بائی ڈیفالٹ منافق ہوتا ہے, اور ہر مسیحی بائی ڈیفالٹ سچ ہی بولے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے جان بھی اس کی کٹ جائے, رائٹ. تو تم نے اس دن کلمہ پڑھا, تم یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے یسوع کا کلمہ پڑھوں گا؟ لیکن تم پھر بات جو ایمان. میں نے بات کی ہے آپ نے وہ سنی ہے, میں نے کیا کہا ابھی, میں وہاں پہ بھی ہاں میں جاتا ہوں, نے لیکن سنی ہے. آپ ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد بات بدل دیتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر مسلمان جو ہے وہ منافق ہوا نا. نہیں سر, وہ منافق کیوں کر رہا ہے؟ اپنا اصلی چہرہ دکھا دے لوگوں کو. نہیں, اصلی چہرے کی بات نہیں ہو رہی. منافقت مختلف طرح کی ہوتی ہے نا, چہروں کی منافقت بھی ہوتی ہے اور باتوں کی منافقت بھی ہوتی ہے. تو اگر پستول رکھی جائے آپ کے کندھے کے اوپر, آپ کے سر کے اوپر, اور آپ کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھ دیں یسوع کا, تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ قرآن آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر موت پر آ جائے, موت بند پڑا ہے آپ کے اوپر, تو آپ محمد کو, ایک بندے نے ایون محمد کو گالی دی تھی, رائٹ, کہ محمد کو برا بھلا کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کون سا مسلمان جو ہے وہ منافق نہیں ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی پستول کی نالی کے آگے سا کے اپنا کلمہ بدل سکتا ہے. کس نے بدلا آج تک؟ سر آپ کے لوگوں نے کیا, میں تو نہیں آپ بولوں گا. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے صحابہ اکرام نے بدلا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور محمد نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم اگر تم مجھے گالیاں بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو وہ کوئی وہ صحابی جو سا ہے وہ کوئی ساحل جیسا ہوگا. نہیں, ساحل جیسا نہیں, اس کو نبی کے ساتھ نبی نے اس کو اجازت دی کہ اگر دوبارہ بھی تمہیں یہ والا مسئلہ ہو تو تم مجھے جھٹلا سکتے ہو, گالی بھی نکال سکتے ہو. اب مجھے بتائیں کہ نبی سچے ہیں آپ سچے ہیں؟ نہیں, تم نے اس دن کلمہ پڑھا, تم نے اپنے مذہب کے ساتھ ایمانداری نہیں کی. نہیں, میں نے مذہب کی بات ہی نہیں کی تھی اس وقت. نہیں, دیکھیں پہلے بتایا. ہر چیز مذہب کے اوپر نہیں نہ ہوتی, کچھ چیزیں جنیرک بھی ہوتی ہیں. اب میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دین آدم سیکری ایکسیپٹ کر لیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, تم پھر تو سچے مسیحی نہیں ہونا, تم کیوں؟ جھوٹے مسیحی ہو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جھوٹا مسیح ہونا؟ دیکھیں, مسیحت ایک دین تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے, مجھے بھی پتا ہے, ساری دنیا کو بھی پتا ہے. وہ دین تو ہے نہیں, وہ تو ایک ریلیشن شپ ہے. میرا ریلیشن شپ میرے خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی باڈی ایلس. اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو باپ ہیں اور آپ کی جو والدہ ہیں, وہ میرے باپ اور میری والدہ تو نہیں ہے نا. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا میرے ماں باپ تک نہ پہنچو, میں نے سب کو سمجھا دیا تھا, تم لوگ پھر میرے ماں باپ تک پہنچ رہے ہو. میں نے آپ کے باپ اور آپ کی والدہ کو کوئی گالی دی ہے؟ میں نے کہا جو نہیں, تم آپ لوگ کے والدین ہیں وہ میرے تو نہیں ہے نا, اور جو میرے ہیں وہ آپ کے تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ میرے ماں باپ ہیں, تمہارے ماں باپ ایگزیکٹلی. تمہارے ماں سو باپ میرا ہیں. جو ہیونلی فادر ہے وہ میرا ہے, تو میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ. تو لہذا رشتہ ہونا اور میری فالوئنگ کرنا از ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ میرے ساتھ میرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, اس سے کوئی میں آپ کو دین تو نہیں دے رہا نا. اچھا, تم اپنا کلمہ سناؤ. لا الہ پڑھو. نہیں, تم سناؤ نا. میں تو اپنے نہیں نبی میرے کا پیچھے کلمہ پیچھے پڑھوں گا. پڑھو, میرے پیچھے پیچھے پڑھو, دل سے نہ مانو, اوپر سے پڑھ لو. نہیں, تم پڑھو نا. چلو پھر اگر نہیں پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ہر مسلمان منافق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جان کا خطرہ آئے تو تم ہر قسم کی ترک کر سکتے ہو. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے, اور جو ایسا کرے گا اس کا کچھ نہیں اللہ کے ہاں, مگر اس طریقے سے کہ تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس میں آتا ہے جو سب ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پہ زبردستی کی جائے. جو شخص
اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ پھر بھی اس چیز کو مان رہے ہیں جو کہ آپ کو بیس آئیڈیالوجی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، منافقت ظاہر کریں دنیا کے سامنے، دوستی رکھیں آپ کافروں کے ساتھ لیکن بس صرف دکھاوے کے لیے۔ تو کافر ہمارا اچھا کیا کر سکتا ہے؟ کافر تو مسلمان کی جان کا دشمن ہے۔ تو کافر کس نے آپ کو کہا کہ کافر آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے؟ نہیں، ساحل نے کتنے بندے مروائے، ہندوستان میں کتنے مسلمان مروا چلیں آپ دیے۔ ایسا کریں کہ مجھے ایک بندے کا ریفرنس دے دیں جس کو ساحل نے مروایا ہو، ورنہ پھر آپ نے ایک جھوٹ بول دیا۔ دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کسی چیز کا جواز نہیں ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو قرآن سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولو۔ نہیں ورنہ نا اگر ساحل، آپ کے پاس ایک بھی ریفرنس ہوتا تو آپ وہ دکھاتے، ورنہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں اتنا؟ کیا ملے گا آپ کو اتنا جھوٹ بول کے؟ اللہ کو، اللہ کیا سچا ثابت ہو جائے گا اس طریقے سے؟ پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے۔ ساحل کو اگر کوئی بھائی 10 میں لاکھ نے روپے دے دے، کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، اٹس ٹو سیپریٹ تھنگس۔ بات یہ ہے کہ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے تو محمد کے پاس بھی بہت پیسہ آ گیا تھا، 20% ہر وار کا لیا، 49 وارز کی، بچیاں لیں، سب کچھ کیا، تو محمد نے بھی پیسے کے لیے سارا کچھ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر چیٹ کس نے دیا پہلے یہ بتاؤ؟ حضرت محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگوں کا لوٹ کا مار لیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر ایک سورت بھی ہے، اس کا نام ہے لوٹ کا مار۔ نہیں حضرت، جو سوال میں نے کیا بندے کا اگلے بندے کا میں نے بھی وہی سوال کہا ہے یہ نا تو۔ سر، محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ لوٹتا تھا۔ دیکھیں بدر سے پہلے 4 جنگیں لڑی اس نے، وہ جنگیں کیا تھیں؟ لوٹنے کی۔ جو سورہ تو انفال ہے وہ کیا ہے؟ لوٹ مار کا مال۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھا کائنات کی ہر چیز نبی سارے کی ہے تو لہٰذا وہ کوئی بھی چیز لوٹ سکتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ لوٹ، اسی کے لیے ہے۔ اس میں لوٹ کیا ہو گیا؟ بہترین، اگر آپ مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دینا کہ کائنات کی ہر چیز محمد کے لیے تو میں یہ بات آپ کی مان لوں گا۔ تو ہماری جان بھی تو ان کی ہے نا۔ تو اپنی ہم جان دو نا، دوسروں کی کیوں لیتے ہو؟ اپنی جان اور اپنا مال دو نا، کافروں کا کیوں لیتے ہو؟ نہیں، بھائی تو ساحل نے تیری کس بیوی اور بہن بھی پھر رسول اللہ کی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کیونکہ وہ ہے، اور نہیں سہل ہے، قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر ان کی 16 privileges آف محمد، میں نے کئی دفعہ انگلش کے اندر بھی کیا ہوا ہے اور اردو میں بھی ایک آدھ دفعہ میں نے چلایا تھا بہت عرصہ پہلے۔ 16 privileges میں سے ایک privilege یہ ہے محمد کو کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، اسے پسند آ جائے، تو اس مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ محمد اسے شادی کرے۔ کیوں بھائی؟ سچ بول رہا ہوں جھوٹ یہ بول رہا سب ہوں؟ ثبوت دو نا تم، ایسے تو بندہ بولتا رہے گا نا، ثبوت کے ساتھ کون؟ سر آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز بولی ہو اور میں نے وہ دکھایا نہ ہو؟ نہیں، انسان ثبوت بھی تو دے نا۔ اب آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سر، یہ آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے بات، ٹھیک ہے، الاشرا 10ویں پریولیج، یہ کیا ہے کہ اگر محمد کی بسر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر علی امرا، واجب علی زوجہا کے طلاق کہا، تو واجب ہو جاتا ہے اس کے زوج پہ، اس کے خاوند پہ کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے، وحل لہ نکاح، تاکہ محمد اس سے نکاح کر لے۔ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں، نہیں بلکہ مجھے اردو میں بھی مل گئی ہے، یہ نہیں پکڑیں، میں مطلب جس وقت رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیے، یہ اردو میں دیکھ لیں، پیور اردو میں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ دیکھیں یہ اردو میں ٹرانسلیشن میں نے تو نہیں کی، آپ لوگوں نے کی ہوئی، آپ کے اسکالرز نے کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے میں زوم کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ کھلے طریقے سے پڑھا جا سکے۔ جب آپ کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے، اس عورت کے خاوند پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ جی سر، یہ سر یہ کیا سیم پرویلیج ہے سیم آپ کے محمد صاحب کی؟ تو وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے، کتنا اس کا مقام ہے، کتنا جی سر، کتنا ان کا مرتبہ ہے۔ جی سر، جو عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا رہی ہے، جی سر۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سر اب یہ دیکھیں نا، آپ کتنے بد نصیب ہو گئے کہ آپ کی عورت ہے، اس پہ محمد نے نظر ڈالی، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، چاہے آپ اسے جتنا مرضی پیار کرتے ہیں، چاہے اس کی کوکھ میں آپ کا بچہ ہے یا چاہے اس نے ایک بچہ جن دیا ہوا ہے آپ کے لیے، اب آپ کو اسے طلاق دینی تاکہ محمد اسے ڈنگی ڈنگی فرمائیں، یا چلے جب سیکس فرمائیں، یا سیکس سے مبارکہ فرمائیں، یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیسا لگے گا کہ آپ کی بیوی اب
جس کے ساتھ آپ تھے, پیار سے شادی کیا تھا, 2-3 سال آپ کے ساتھ رہی ہے, اب ایک دوسرے بندے کی نظر پڑ گئی اور آپ کو طلاق دینی پڑ گئی ہے کہ تاکہ دوسرا شخص اب اس کے ساتھ بستر پہ سوئے. How will you feel? نہیں وہ تو نورانی مخلوق ہے نا. آقا کریم جب نہیں, نور بات اندر تھا نا, آقا اوپر تو ماس بوٹی ہے نا, اوپر تو ماس بوٹی ہے نا. دیکھیں ان کے دانت بھی ٹوٹے تھے نا, خون بھی نکلا تھا نا, تو خون نکلنے سے پہلے فرشتوں نے آگے پکڑا تھا نا تاکہ زمین پہ نہ گرے, اور پھر کچھ لوگوں نے بھی اپنے خون ان کے ہاتھ رکھ دیا تھا نیچے. تو نور تو اندر تھا نا, اوپر تو ماس بوٹی تھی. اب وہ جو ماس بوٹی ہے آپ کی بیوی کی سوراخ کے اندر جا رہی ہے, کیسا لگے گا آپ کو, کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ جب بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ جائے تو کوئی رشتہ نہیں ہے, پھر کوئی رشتہ کسی سے میرا نہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے. بہترین بہترین بہترین. تو اس کا مطلب ہے چاہے اگر تمہاری سخی بہن بھی میری بیوی ہو, میں اس کو بھی کوئی پھر میرا رشتہ میری نہیں ہے. سکی بہن جو ہے نا بیوی نہیں بن سکتی آپ کی, کیونکہ وہ آپ سے بغیر تو کبھی بیوی نہیں بنے گی. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا. لائک ایک ہسبینڈ سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیز ہوتی ہے, اس کا ایک چیز ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے غیرت. کہ چاہے انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو, اس کے پاس شکل و صورت نہ ہو, اس کے پاس ایسا نہ ہو, ایٹ لیسٹ غیرت ہونی چاہیے. تو جو آپ کی غیرت ہے وہ مر چکی ہوئی ہے. تو آپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ گلی کی کتی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی غیرت مر گئی ہوئی ہے. تیری ماں کتی دیا بچہ, تیری ماں وہ بیوی تو نو پھر محمد پریگننٹ کی ماں بناتا کو لانا سر, وہ تو محمد کی ماں کو لن گیا تھا, اچھا سا گیا تھا, اندر تک گیا تھا, اور 10 لوگوں کا گیا تھا پروبیبلی, تو محمد ہوا تھا, کیونکہ 4 سال پہلے محمد کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہوئی تھی. تو ساحل صاحب یہ سر حالت ہے سر. ختم ہو گیا. بہرحال ماجد صاحب مزہ آیا آپ سے بات کر کے, نیکسٹ ٹائم آئیے گا. یعنی آج بھی اگر محمد صاحب زندہ ہوتے اور کوئی مومن حضرات جو ہے, مومن حضرت, ان کی بیوی پہ اگر نظر آ جاتی رسول اللہ کی, تو اس شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تاکہ رسول اللہ کے لیے وہ حلال ہو جائے. سر یہ میرا آرٹیکل ہے, اس کا نام ہے محمد دا گریٹسٹ پروفٹ, اور میں بتاؤں یہ میں نے کب کا لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کب سٹریم کی تھی. یہ سر نومبر 1 2019 کو یہ آرٹیکل میں نے لکھا تھا, اور جب میں فیس بک کے اوپر سٹریمز کرتا تھا اس زمانے میں یہ میں نے اس آرٹیکل کے اوپر سٹریمز کی تھی. لائک امیجن کرو 2019 میں اس آرٹیکل پہ میں سٹریمز کرتا تھا. اور بہرحال میں نے 2020 کے بعد آرٹیکل بھی نہیں لکھے ہوئے, مجھے لکھنے چاہیے, کافی پڑھے ہوئے ہیں, مجھے لکھنے چاہیے, میں نہیں لکھ رہا, سٹریمز ہی کرتا ہوں صرف. لیکن یہ سر نومبر 2019 کا آرٹیکل ہے, اور اس کے اندر میں نے سارے ریفرنس ود دا لنکس دیے ہوئے, یہ دیکھو لنکس کے ساتھ دیے ہوئے, شیعہ تفسیر کے اندر, سنی تفسیر کے اندر, عربی امیج تاکہ صحیح طرح پڑھ لو, ٹیکسٹ تاکہ اگر سرچ کرنا کر لو, اس کے علاوہ انگریزی کی اس کی ٹرانسلیشنز. میرا مطلب ہے ڈیٹا میں نے لوگوں کے لیے کھول کھول کے رکھا ہوا. یہ لنک بھی شیئر کر دو ایڈم صاحب, میرے چیٹ میں آرٹیکل لنک یار, شیئر میری کر ویب دو. سائٹ کے آرٹیکلس, میرے ویب سائٹ کے آرٹیکلس ہیں یار. جن لوگوں کو میری ویب سائٹ کا نہیں پتا یار, میں حیران ہوں کہ انہیں نہیں پتا. یہ لے پکڑیں, ہاں. لیکن میں کب سے جو ہے نا وہ بلکہ نومیر نے ڈال دیا. تو یعنی اٹس بین لائک وٹ, یہ 2023 جا رہا ہے, 19 20 21 22 23 5 ایئرز ہو گیا, اس سے پہلے 5 ایئرز پہلے کا لکھا ہوا میں نے. دس از دا ریالٹی. اتنی محنت کرنے کے لیے ایڈم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. ارے سر دھنیہ واد سر, تھینک یو. سر مومن ہے ابھی تک آپ بھی, کیا نکل گئے آپ بھی؟ مومن ہی ہوں میں. مسلمان کیوں ہو؟ نمازیں پڑھتے ہیں پیارے, نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں وہ ہاں. کبھی کبھار فجر کی پڑھ تو کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے, باقی میں نے ویسے قرآن حفظ کیا, حافظ قرآن ہوں. کیا ہے آپ؟ حافظ واللہ قرآن ہے؟ میں نے واللہ کہا واللہ. حافظ قرآن ہوں میں. ارے حافظ قرآن ہے لیکن فجر کی نماز چھوڑ دے رہے یار, ایسا کون نہیں, کرتا ہے؟ کبھی کبھار وہ چھوٹ جاتی ہے. میں کیا کہتے ہیں 10th کلاس میں اسٹڈی کرتا ہوں نا, سم ٹائم نہیں ملتا. اچھا نہیں تو جو ہے آپ ایسا کریں, سورۃ العقل پڑھ لیں. سچولا جی وہ ہے نہیں نا, اب کیا پڑے گا بیچارہ. ہے نا سچ والا جی, میں نکالی ہے بھائی. حافظ قرآن ہے, سورۃ العقل پڑھ لیں. نہیں سر, قرآن میں عقل نہیں ہوگی, قرآن میں ہوگی سورہ, وہ دل کو کیا کہتے ہیں بھول گیا, قلب. قلب, سورہ قلب ہوگی سر سچولا جی. اللہ وہ بھی قرآن نام میں سے نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے, سورہ قلب پڑھ لیں. سورہ قلب پڑھی جا سکتی ہے, سورۃ ہر چیز القلب پڑھ لیں. قلب سے ہو رہی ہے یہاں پہ. سورہ جی حافظ جی, تھوڑا شروع سے تھوڑا سا بتا دیں گے, 1-2 آیت.
ये आपके अरे सामने यार स्क्रीन पे। वो भी हम बताएंगे, आप इधर कुरान हैं। ये स्क्रीन में जो लिखी है ये कह रही है, ये पढ़ूं मैं? जी जी, ये पढ़ लें आप। ये वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ यअतीका रब्बुका फतरज़ा याती का वलसौफ नहीं याती भाई, का है, याती का है। अलम यजिदका जैसे यतीमन हाफिज जी हैं। फ़आवा ववजदका ज़ालन फ़हदा पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी हाफिज है, कोई बात नहीं जी। जी जी। जी मैं लाहौर से हूँ। अलम यजिदका हाँ यतीमन फ़आवा ववजदका आइलन फ़अगना। बस। ठीक है ना? दोबारा पढ़। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, वो अगले में आता था फ़हदा, वो मुझे हाँ ये पढ़। ववजदका ज़ालन फ़हदा। अब मुझे बता कि तुम्हारा अगर नबी गुमराह था तो फायदा है ऐसे नबी को मानने का? एक मिनट, डिड ही नॉट फाइंड यू अनगाइडेड देन गाइडेड यू। हम्म। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे? तो और क्या थे? जालन, अनगाइडेड, जालन, लॉस्ट। ये देखो बॉलन। ऊपर लॉस्ट लिखा भी हुआ है। जालन का मतलब है लॉस्ट, गुमराह। अगर आपका नबी गुमराह था, अ, मुझे बताओ ऐसे पेगन नबी को कैसे मान के बैठे हुए हो? वो तो गुमराह थे, मतलब आपके कहने का मतलब क्या, वो गुमराह कैसे थे? वो तो खुद एक नबी आपका थे। नबी जब उस पे पहली दफा नाजिल नहीं हुई कोई चीज, जिसने आके उसको 3 दफा भींचा और भींच भींच के उसके अंदर से मायोनीज निकाले, तो मायोनीज निकालने से पहले वो क्या था? हिंदू था, सिख था, ईसाई था, क्रिश्चियन मुसलमान था, ही थे, वो तो अल्लाह ताला की मानते थे। मुसलमान ही थे। आपका जी जी। यही तो बता रहा हूँ कि आपका कुरान कह रहा है मुसलमान नहीं था, लॉस था, गुमराह था। वो हाँ हो सकता है वो, लेकिन अब वो बाद में फिर है हो अल्लाह सकता ताला। हो। एक सेकंड, अभी जी तूने कहा वो मुसलमान था। नहीं नहीं, वो मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, सॉरी। मिस्टेक होगी। तो 40 साल से पहले मुसलमान मोहम्मद क्या था? गुमराह ही लिखा है तो। तो क्या था? पेगन था, ईसाई था, यहूदी था, क्या था? ये इस बारे में नहीं मुझे पता। जो क्या तो, अगर तुम्हें मोहम्मद के बारे में कुछ अंब का पता नहीं तो कुरान का रट्टा लगाने का फायदा? रट्टा हम लोग अरबी में ही पढ़ते हैं, पर मैं उर्दू तर्जमे के साथ तो नहीं पढ़ाया रट्टे जाता की ना बात अरबी कर में। रहा हूँ, अरबी में पढ़ता है तो रट्टा ही है ना। वो रट्टे का क्या फायदा जब पता ही नहीं पढ़ा गया? तोता होता है तोता, उसको मैं कुछ भी पढ़ा दूं, वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। तो तोते की तरह रट लिया तुमने, तो फायदा क्या हुआ ऐसा कुरान पढ़ने का? अब इसमें गलती तो उनकी है ना जो पढ़ाते हैं, वो मैं उनको चाहिए उर्दू नहीं उनकी तर्जमे के गलती साथ नहीं, आपकी पढ़ाए। गलती है कि आपने इतनी दफा पढ़ा कुरान के रट लिया, लेकिन एक दफा भी ट्रांसलेशन देखने की कोशिश नहीं की। मैं अब क्या कहते हैं तर्जमे के साथ मैं सोच रहा हूँ पढ़ूंगा। अभी भी सोच रहे हो? नहीं सोच रहा हूँ मैं, मतलब अभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तर्जमा है भी तो पूरी 30 पढ़े हैं, इतना कहते हैं 30 तब। सपाड़े तो कौन सा सपाड़े, 150 हैं, 30 सपाड़े, 6,648 आयतें नहीं है उसके अंदर। 30 सपाड़े, 6,000 आयतें नहीं पढ़ी जाती हैं आपसे भाई? आप मजाक तो ना उड़ाएं, छोटी सी मेरी किताब आदत है है। अड़े अड़े करके बोलता हूँ मैं। हाँ तो छोटी सी किताब है भाई। अब मुझे अच्छा बताएं, ये गुमराह शख्स जो था, अल्लाह ने इसको क्यों पकड़ा हिदायत देने के लिए? इसको क्यों चुना? क्या रॉकेट साइंस थी इसके अंदर? क्या खास बात थी कि इस बुत परस्त को पकड़ लिया इतने ढेर सारे बुत परस्तों में से? यार आप या मतलब अनलॉजिकल सवाल पूछ रहे हो क्या? मतलब उनको क्यों चुना? इसमें अल्लाह ताला जिस अनलॉजिकल मर्जी सवाल क्या है? वो मक्का जिस के मर्जी अंदर को चुन इतने ले, ढेर अब सारे आप बुत उनको परस्त थे। control नहीं कर सकते ना। अब वो जिस मर्जी को चुन ले, आप उनको नहीं, सवाल करेंगे। अल्लाह ने कोई ना कोई रीजनिंग दी होगी ना कि इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वो चुनने की रीजन क्या थी? क्या इसमें अच्छाई थी ऐसी कि इसको चुन लिया? इतने बुत परस्त थे वहां पे। वो अच्छे इंसान थे इस वजह से। क्या अच्छापन था इसके अंदर? अब आपने क्या कहते हैं, आप पहले मुसलमान ही थे ना पहले, क्या मतलब हिंदू हैं फिर आप? अब यार तुम ये बात क्लियर हो गई है कि मुसलमान नहीं था, दोबारा तो क्यों बोल रहे हो? कुरान के मुताबिक क्लियर हो गया मुसलमान नहीं था। पेगन था। वो तो काबे में बुत भी लगा रहा था, पत्थरों के जो बुत है उठा उठा के लगा रहा था। उसके चचा ने कहा ओए अपनी धोती उतार ले। उसने धोती उतार ली और उसे कंधे पे रख ली और बुत कंधे पे उसके ऊपर रख लिया। उसके बाद ठड़क करके गिर गया अलफ नंगा। उसकी उसकी गोलियों की थैली हवा में, केला हवा में, और जमीन पे चित लेटा हुआ है। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये क्या कहते हैं, कहाँ पे सही लिखी हुई मुस्लिम है? में है, सही मुस्लिम में है। तो हाँ चलो, हो सकता है मैं मानता हूँ पहले वो गुमराह हो, फिर उसके बाद 40 साल के बाद ही उनको फिर नबूवत मिली थी, फिर उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया।
لیکن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, ایک ایسا شخص جو فل پیگن تھا اور بت بھی لگا رہا تھا, ٹھیک ہے, اور الف ننگا زمین پہ بھی گر گیا, اور اس سے پہلے کسی نے اسے ننگا بھی نہیں دیکھا تھا, اور وہ سٹون اٹھا اٹھا کے کعبے میں لگا رہا ہے, اور اس وقت اس کی عمر 15-16 سال کے قریب ہے, جو آپ کی سیرت کے اندر لکھی جاتی ہے. اس قسم کے الف ننگے شخص کو جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور بتوں کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے اپنی دھوتی بھی اپنے کندھے پہ رکھ رہا ہے, ایسا شخص جس کی تھیلی ہوا میں چمک رہی ہے, اس وقت دھوپ کی روشنی میں چمک ہی رہی ہوگی تھیلی اس کی, رائٹ, جب وہ گرمی کے آپ پہلے اچھے سے تو بلایا نا, آپ کیسے اس کی اور وہ الف الف ننگا ننگا زمین پہ گرا ہوا, تھیلی پہ چمک بھی ہوگی نا زبردست قسم کی, کیونکہ نبی پاک تو ہر طرف سے سفید تھے, ہر طرف سے ان کی تو آرم پٹس بھی سفید تھیں, آرم پٹس جو ہوتی ہے نا, وہ جو کچھے ہوتی ہیں وہ بھی سفید تھیں, تو تھیلی بھی سفید ہوگی ان کی, کیا سونے کی طرح چمک رہی ہوگی, سفید. لوگوں کی آنکھیں چندی آ گئی ہوں گی ان کی سفید تھیلی دیکھ کے, جس میں 2 کنچے ہوتے ہیں. اتنا مہان بت پرست شخص تھا, اللہ نے اس کو کیوں چنا سر؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ کیا کہتے ہیں, وہ اچھے انسان تھے, اس وجہ سے چنا, اور ابھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کہاں تھی پہ اس لکھا ہے میں, وہ اچھے انسان تھے سر؟ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی نا, وہی جانتے کہ انہوں نے کیوں چنا, وہ سر جس دیٹس مرضی سے. ایگزیکٹ کوشچن. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ بتایا ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے محمد کو کیوں چنا؟ نہیں, میرے خیال سے تو نہیں تھا. تو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں بتایا گیا نا, تو پھر کوئی ریزن تو ہونی چاہیے نا, کیا اور ریزن یہاں تھی؟ پہ کہیں پہ لکھی ہے حدیث وغیرہ میں؟ یہ تو آپ سے پوچھ رہا اچھا, ہوں اللہ نے ان کو چنا, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ واللہ حبیبی, یہ تو اور بھی مشکل کر دیا سچ والا آپ نے. جی, وہ کیا اللہ کہتے نے ہیں, ان کو چنا, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ ان پر کیا کہتے ہیں گاڑے ہیرا میں ان پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی, یا نہیں, وہ آیت تو ان کو اللہ نے نہیں بھیجی تھی, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, پتا کہ نہیں پتا؟ ہاں, حضرت تو جبرائیل علیہ اللہ تھا. السلام کے ذریعے. ہاں, تو حضرت جبرائیل, وہ تو جبرائیل نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ جبرائیل ہے. آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں, یہی ہوا تھا, حضرت جبرائیل السلام نے ان پر نہیں, آیت وہ نازل کی, جبرائیل نے نہیں ان کو بتایا تھا کہا کہ وہ تھا, جبرائیل ہے. ان کو بھی نہیں پتا, بعد میں پتا چلا ہوگا نا, ان کو کہا تھا کہ پڑھ نہیں نا, جبرائیل کلمہ آیا, پڑھنا. اس نے دیکھیں جبرائیل آیا, اس نے کہا پڑھ پڑھ پڑھ, وہ نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, وہ مائنس نکال رہا, اسے کیونکہ وہ امی تھے. مائنس نکلا, اس کے بعد چھوڑا. نہیں, کیونکہ وہ امی تھے, انہیں مطلب نہیں آتا تھا اس وجہ سے. ارے یار, میں تمہیں کہوں پڑھ, تم مجھے کیا جواب دو گے؟ کیا پڑھوں؟ اچھا, وہ امید ہے جو ہے, جبریل کو نہیں پتا تھا یہ بات, جبریل کو یہ بات پتا نہیں تھی سچ والا جی بتا کہ دیتے وہ پڑھ نہیں مزید یار. سکتے. سچ والا اچھا, جی جبریل مزید کو نہیں بتا پتا دیتے ہے یار, بھائی عجیب بات ہے نا جی ساحل, کہ جبریل کو نہیں پتا ہے. ہاں, اچھا یہ بھی اور لیکن وہ بار ایڈم بار ان سے صاحب, پوچھے پڑھو, ان کو پتا ہی نہیں ہے, یہ شخص پڑھنا نہیں جانتا. قرآن والا صاحب اور ایڈم صاحب, بات تو یہ بھی عجیب ہے کہ ایک انسان پڑھنا نہیں جانتا, پڑھنے بول رہے ہو, اور وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو اس کو ایسا کرمینل کی طرح کون ٹریٹ کرتا ہے بھائی, کہ پکڑ کے ایسا جھنجھوڑ دیا؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یار نہیں, بھینچے ہے بھائی, نہیں مائنس ہو نکالا سکتا ہے ہے. اس میں سے. کہاں پہ لکھا ہے کہ اتنی زور کی بہت سارا, آرام سے پیار سے پکڑاؤ. ہاں, آرام سے واللہ پکڑا حبیبی, بھائی, دیکھ لیا ابھی, بتاؤ ایڈم صاحب, آرام سے یہ پکڑا بھی آپ کو دکھایا تھا, یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اتنی زور سے بھینچا کہ محمد کو سانس بھی آنا بند ہو گئی, بیچارہ محمد آپ کا. تو بھائی وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے اس بات میں سر. نہیں, یہ جو بات کرے کوئی اور, کوئی بڑھا رہی ہے تو کوئی بڑی بات کرے نا, یہ آپ تو کیا کہتے ہیں, ہاں, یہ چھوٹی بات ہے, بڑی بات کرنا ہے. جی, اس میں تو یہ مطلب آپ فضول میں بات کو مطلب گھما مارے ہیں, اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں. یار دیکھیں بھائی, جبرائیل کو پتا نہیں تھا. سنیں ذرا, اس میں اس ایک ہی چیز میں مدعے سنیں. سچ والا جی نے آپ کو بہت زیادہ پھنسا دیا, میں نہیں پھنساتا, میں ذرا جانے دیتا ہوں, لیکن سچ والا جی نے آپ کو بہت زیادہ پھنسا دیا اس وقت. دیکھیں پرابلم سنتے جائیں. محمد کو پتا نہیں تھا کہ, جبرائیل کو پتا نہیں تھا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. محمد کیوں نہیں پتا تھا؟ اوکے, اب اسے پتا بھی نہیں تھا اور اللہ اسے بھیج رہا ہے. اگر اللہ بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کو بھی پتا نہیں ہے کہ محمد پڑھ نہیں سکتا. تیسری بات, جبرائیل نہیں نے کیا ہو سکتا, محمد کے آگے, یہ کہاں پہ لکھا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, ان کو نہیں پتا تھا, انہیں پتا ہوگا کہ یار پھر وہ اسے کیوں پڑھوا رہا ہے؟ یہ اگر نہیں, انہوں نے سے کہا پڑھ, تو انہوں نے خود نہیں بولا پہلے اقرا بسم, جو پہلا قرآن کی اس نے بولا نا اقرا, تو محمد نے جواب کیا دیا؟ آئی کین ناٹ اقرا. ما انا بقارئ. ہاں, جی,
आई कैन नॉट रीड, अगर मैं नहीं पढ़ सकता। एडम साहब इकड़ा के बदले अगर कचड़ा बोल देते तो शायद उनको समझ में आ जाता, वल्लाह इकड़ा हबीबी। उनको नहीं समझ में आया। वो हदीस लाई नहीं है जो मेयोनीज निकाला है, वो लेके आके दिखाओ ना भाई को, वो कह रहे थे कि आराम ओ, से पकड़ा होगा। अरे अरे बुखारी की हदीस है यार, एक सेकंड में निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। बुखारी क्या यार हाँ था वो उसका क्या? बुखारी वाली हदीस ओके, लेकिन बुखारी वाली हदीस स्टार्टिंग निकालते में हैं ही सर। होगी। सही बुखारी और होम, किधर मगर गई? आजकल कुछ ऐसी बोतलें भी बनती हैं साहिल कि बगैर हाँ बगैर जो है दबाए के भी मेयोनीज निकल जाता है, वल्लाह हबीबी, मगर वल्लाह उनके हाथ में हबीबी, पता नहीं वल्लाह कैसी बोतल थी। अच्छा वल्लाह अच्छा, हबीबी। वैसे आप लोग हमेशा मतलब बुरी बातें क्यों बताते हैं इस्लाम के बारे में? इतनी अच्छी बातें बताएगी, कभी आप वो बताते हैं हमने चैनल में अरे अच्छा पहले ये मैंने? बातें बुरी हैं मेरे भाई, ये बातें बुरी हैं, नहीं बुरी नहीं, बुरी बातें हैं। मतलब इस्लाम के बारे में आप कहते हो इस्लाम में ये कहा गया, ये कहा गया, कभी ये नहीं बताओगे कि तो अच्छी यहाँ बातें तो भी कभी कहा शुरू गई? करें ना भाई, हम तो यहाँ से शुरुआत करें ना, अब आगे चलेंगे हम, पहले शुरू होना। यहाँ पर तो नबूवत मिली है और जो है ये यहाँ से बात शुरू हो रही है, वही का नुज़ूल हुआ है, और यहाँ नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपने चैनल में आप जितनी भी स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमने कभी अच्छी बात इस्लाम के बारे में कभी भाई तारीफ अच्छी बातें तो जो है आपके उलमा जो है सदियों से अपने अपने चैनल पे बता रहे हैं ना भाई, सदियों से कह रहे हैं, अपने चैनल पे भी बता रहे हैं। समझो भाई, इस्लाम की वो बातें जो वो नहीं बताते हम बताते हैं, हमारा भी तो एक काम है ना। उर्दू पढ़ते हैं आपके साथ। अच्छा जी, आप गारे हिरा में चले जाते थे, कई के रात वहां रहते थे। अच्छा जी, ओके। गारे हिरा में मकाम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हो गए। कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। अब जिब्राइल को नहीं पता था, अल्लाह को भी नहीं पता था। आप सबसे फरमाते हैं, फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे दी। अरे यार मायूनिस की तो ऐसा नहीं निकालते यार, तुम आप मायूनिस भी गलत कह रहे हैं आदम, मायूनिस को कोई भी ऐसा नहीं निकालता यार, मेयोनीज को ऐसा निकालते हैं। नींबू अच्छा का रस आगे तो निकाल रहा हूँ। आगे तो ताकत पढ़े ना, आगे तो पढ़े। हाँ फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दे दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा जी पढ़। भाई हाफिज जी, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने मुझे तीसरी बार पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका, और आपका रब बहुत ही मेहरबान है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के इस हाल में गारे रात वापस आए। अच्छा, जिब्राइल को भी पता नहीं कि मैं जिब्राइल हूं और मोहम्मद को भी पता नहीं है जिब्राइल है। आगे अपनी बीवी से कह रहा है, बीवी मेरे पे कोई साया आ गया। बीवी जाती है, अच्छा बीवी जाती है, अच्छा ओके वेट वेट वेट, मैं जरा अपने कजन से पूछा हूं। वो अपने कजन के पास चली जाती है, अपने कजन से पूछ के आती है। कजन उसको बताता है, वर्का बिन नौफल उसको बताता है, अरे अरे मोहम्मद को जाके बता दे, ओए ये तो जिब्राइल है। वल्लाह हबीबी, ये क्या कहानी चल रही है भाई हाफिज साहब, ये क्या कहानी चल रही है? मोहम्मद को पता नहीं जिब्राइल है। मोहम्मद ने बीवी के पास आगे कहा, बीवी ने कहा मेरे को भी पता नहीं, रबर कर सबर कर, तू अच्छा इंसान है, वेट 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 वेट, मैं वर्का बिन नौफल से पूछ के आती हूँ। वर्का बिन नौफल बूढ़ा बाबा उसके बाद चले गए, बाबा जी मेरा मियाँ पागल हो रहा है, गार में उसे किसी ने आगे पकड़ के 3 दफा भींचा है, मायूनेज़ निकाले हैं, नींबू के रस की तरह निचोड़ा है, प्लीज मुझे हेल्प करो। उसने कहा जाओ उसे कह दे वो नबी बन रहा है। मतलब ऐसे ही कह दिया कि जाओ कह दो वो नबी बन रहा है। तो और क्या उसके पास वर्का के पास जिब्राइल आया था। अच्छा मगर सवाल ये पैदा होता है, वर्का नबी को बनाने का ये तरीका होता है, नबी ऐसे बनते हैं यार भेज कर? नहीं तो नबी ऐसे बनते अच्छा मेयोनीज नबी निकल बनाने गई की बात प्रोसेस, जरा ये आप नबी कमाल है यार। प्रोसेसिंग ऐसी होती है। नबी ऐसे बनते हैं यार। यार ऐसे कोई नबी बना है? कोई मूसा ऐसे नबी बना हो, कोई दाऊद ऐसे नबी बना हो, इब्राहिम ऐसे नबी बना हो। यार ये कैसा नबी है तुम्हारा? 3 दफा नींबू का रच निकाला तो बीवी के कजन ने बताया कि तू नबी बन रहा है। यार ये क्या हो रहा है यार? ससुरा जी आपके रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आती हैं। नहीं मैं भी परेशान रहता हूँ, नबी आखिर बनता कैसे है? तो अब यहाँ जो है इस हदीस में तो उसका प्रोसेस बता दिया गया। सर बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है।
ہاں سچ والا یہ جی، ایسا کرنے کے بعد جو ہے نبی بنتا ہے، سمجھو جی، یہ صحیح بات تو ہے. اگر بیوی کا کزن نہ ہو سچ والا جی تو کیا کریں گے؟ پھر تو نبی نہیں بنے گا. ہاں وہ بھی ہے، پھر تو وہ بھی ایک پریشانی ہے سمجھو، کیونکہ اب یہ بیوی کا کزن، اتفاق سے یہ اچھا ہی ہوا کہ کزن تھا، نہیں اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا آخر. پھر کیونکہ محمد اللہ خودکشی میاں کر نے بھی لیتے. نہیں بتایا، جبریل کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ پھر ٹوٹل نبی کل پاک ملا کر یہ خودکشی کر لیتے. پروسیس دیکھیں کیسا ہے، کیسا پروسیس ہے. اوہ، ملک صاحب کچھ جی دماغ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ حافظ جی. حافظ صاحب جی جی سن رہا ہوں. کیا لگتا ہے ابھی یہ سب دیکھ کے آپ کو کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ نہیں میں اس پر کسی اسکالر کی ویڈیو دیکھ کے جانوں گا، میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. یہی تم لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے ملک صاحب، تمہارے ملا مولویوں نے تم کو ایک دم دماغی اپنگ بنا دیا. یہ جب تم لوگ آ کے بولتے ہو نا، ابھی میں اپنے اسکالر سے جانوں گا، ارے تم لوگ کا خود کا دماغ ہے کیا نہیں بھائی؟ ارے خود بھی تو کبھی غور کرو، کب تک ان کی غلامی کرتے رہو گے ملا مولویوں کی؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور حدیث میں اس کا پورا لکھا ہو کہ ایسا کیوں ہوا تھا. یہ سب سے مکمل حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3. اس سے زیادہ ایکسپینڈڈ حدیث کوئی نہیں ہے اس سبجیکٹ پہ. سر وہ بھی بخاری کی ہے بھائی، سب سے ٹاپ کلاس جو ہے کتاب ہے نا، یہ سب سے اونچی کتاب ہے. ہاں اس سے اونچی یہ کتاب تو سب آپ کے سے پاس ہے بھی نہیں. زیادہ ایکسپینڈڈ ہاں حدیث ہے. پوری ڈیٹیل ہے اس میں، کمپلیٹ ڈیٹیل. بلکہ اس میں ایک پوائنٹ میں یہ بھی ایڈ کر دوں، قرآن والا صاحب اور ایڈم صاحب، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بخاری کی حدیثوں کی جتنی حدیثیں ہیں انہوں نے جمع کی، کم سے کم اس کی سند تو موجود ہے. جی قرآن کی لکھی ہوئی سند بتا دو مجھے، ساری آیتوں کی، سارے سوروں کی. اوئے نہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو وہاں نہیں تو ہے. وہ بھی چیز نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ زیادہ اوتھینٹک ہے. جی اوئے یار بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں سیرت جی النبی ابن اسحاق سے، تو یہ پتہ ہے اور بھی بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. ختیجہ کو کیسے پتا لگا کہ محمد صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس جو چیز آ رہی ہے؟ اب یہاں سے آگے جو ہے نا وہ سیرت النبی ابن اسحاق بتاتی ہے کہ ختیجہ نے تو محمد کو بتا دیا کہ یہ نبی ہے، یہ فرشتہ ہے. محمد کو پھر بھی یقین نہیں ہو رہا. محمد پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، خود کشتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ویسے تو اگر اس دنیا میں وہ ہوتا اس وقت تو اسے پال خانے میں ڈال دیا جاتا، نہیں لیکن وہ چونکہ اس وہ وجہ اس سے دنیا کر میں دی نہیں تھا، کیونکہ پرانے وہ زمانے کی دنیا میں تھا. ورقہ بن نوفل جو تھا نا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک لیا تھا، انہوں نے کی نہیں تھی لیکن نہیں خودکشی. نہیں دیکھو ملٹیپل ٹائم کی تھی نا، وہاں پہ حدیث میں لکھا ہوا ہے سیورل ٹائمز. سو اس سے پہلے ایک دفعہ وہ جب یہ آ رہی تھی، یہ والی حرکت ہو رہی تھی، اس وقت اس نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید میں ایک پوئٹ ہو گیا ہوں. اس زمانے میں پوئٹ جو ہوتے تھے نا وہ پاگلوں کو کہا جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ شاید میں ایک پوئٹ ہو گیا ہوں، نبی نہیں ہوں، پوئٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ ہے. یہ دیکھیں، سو آئی ریڈ اٹ. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ وہی بتا رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ وہی والی حدیث ہے، اس کی ایکسپینشن ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں، ہی پریسڈ می اٹ سو ٹائٹلی دیٹ آئی تھاٹ اٹ واز مائی ڈیتھ، کہ مجھے لگا میری موت ہونے لگی. ابھی جبرائیل نے اتنی زور سے دبایا کہ اس نے سمجھا کہ میری موت ہونے لگی ہے. اب اینی ہاؤ یہ وہی چیز چل رہی ہے. So I read it and departed from it and I woke up from my sleep and it was as though the words were written on my heart. God creator وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے سوچا کہ I am a poet or a man possessed. یہاں تو میں کوئی اچھا ایڈم پوئٹ ہو صاحب، گیا ہوں. سوری آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں क्षमा چاہتا ہوں اس بات کے لیے، لیکن چونکہ مجھے بہت زور سے ایک سوال آیا ہے. جی جی اصل میں یہاں پہ کیا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کیا دبایا؟ کیونکہ آپ دیکھیے یہ مرنے والی فیلنگ تبھی آتی ہے جب کوئی گوٹے دبا دے زور سے. نہیں نہیں سر صاحب وہ سینہ دبایا تھا نا زور سے، وہ جادو کی جپھی ڈالی تھی. نہیں تو وہ کہاں پہ ہے کیا سر وہ؟ اگر نہیں سر وہ نہیں ہے، لیکن سر میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا سر، بے حرمتی ہو جائے گی. بے حرمتی نہیں کرنی، بے پلیز حرمتی. تو گو اہیڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا کچھ جس کی نہیں وجہ سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، چھوڑیں آپ، وہ ہماری آپسی بات ہے، گولی مارے اسے. تو محمد نے کہا کہ میں یا تو پوئٹ ہوں یا میرے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا. I could not even look at them. I thought, میں نے سوچا وہ از می، میرے اوپر لعنت ہو. پوئٹ اور پوزیسڈ، میں یا تو پوئٹ ہوں یا میں پوزیسڈ ہوں، میرے اوپر لعنت ہو. وہ از می، لعنت میرے اوپر. نبی پاک کہہ رہے ہیں نیور شیل قریشی سے دس، قریشی میرے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے. I will go to the top of the mountain and throw myself down. میں ابھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ چلتا ہوں اور اپنے آپ کو چھلانگ مار دیتا ہوں. Every time and kill myself and gain rest. So I went forth. تو میں گیا خودکشی کرنے.
When I was midway to the mountain, I heard a voice from the heaven saying, "Oh Muhammad, thou art the apostle of God and I'm Jibreel." अब मोहम्मद को फिर भी यकीन नहीं आया जिब्राइल है. मोहम्मद ने जाके अपनी बीवी को कहा, बीवी ने मोहम्मद के साथ लैप डांस किया. आपको लैप डांस का पता है? नहीं. ओके, पहले लैप डांस देखते हैं. लैप डांस, जो मर्द बैठ जाता है कुर्सी पे और उसकी औरत उसके ऊपर आ जाती है और डांस मानस करती है कुछ सेक्सी अंदाज में. ठीक है जी, इसको कहते हैं लैप डांस. समझ लगी? नहीं नहीं, ये आप गलत दिखा रहे हैं. ये हदीस कौन सी है? आप ये ऑथेंटिक ये हदीस नहीं है, मैं लैप डांस दिखा रहा हूँ भाई. नहीं नहीं, जिसमें लिखा है लैप डांस, या जो हदीस. हाँ, अब मैं वहां पे चलता हूँ. अब मैं वहां पे चलता हूँ. ओके, लैप डांस समझ आ गया ना? जी आ गया, लेकिन मैं अब रेफरेंस पढ़ते हैं. जब तक समझ नहीं आएगा मैं रेफरेंस पढ़ूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी. इस वजह से मुझे जरा लैप डांस सिखाना बड़ा जरूरी था कि लैप डांस किसे कहते हैं. ओके, अब हम ये पढ़ते हैं. ला 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 ला, ये देखें. ओके, Ismail bin Flana told Flana, Khatija Flana. She said to the apostle of Allah, "O son of my uncle, मेरे अंकल के बेटे, are you able to tell me the visitation? क्या तुम मुझे बता सकते हो जब तुम्हें visitation होएगी? When he comes to you, जब वो चीज तुम्हारे पास आती है." He replied that he could. उसने कहा कि हाँ मैं बता दूंगा. And she asked him to tell her when he comes. मुझे बताना वो कब आता है, ताकि हम दोनों टेस्ट करेंगे वो जिब्राइल है, अल्लाह का फरिश्ता है, या वो कोई शैतान है. ठीक है. So when Jibril came, तो जब जिब्राइल आया, as he warned, the apostle said to Khadija, फौरन मोहम्मद ने कहा, खदीजा खदीजा आजा आजा. खदीजा आ गई. ये आ गया ऐसे जिब्राइल. बुलाया जैसे अभी आपने किया, ऐसे ऐसे. अच्छा, ऐसे बुलाया. दूसरे कमरे में हो गई. खदीजा आजा मेरी जान, ऐसे बुलाया. राइट? ओके. नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं. आप बोला, चलो जैसे भी बुलाया, गोली मारो. Get up, O son of my uncle. ओए खड़ा हो जाओ मेरे अंकल के बेटे. She said, sit by my left thigh. मेरी right thigh के साथ जुड़ के चिपक के बैठ जा. The apostle did so. And she said, can you see him? क्या तुम देख सकते हो? मोहम्मद ने कहा हाँ. She said then, turn around and sit on my left thigh. Right thigh. भाग के right thigh पे आ जा, वहां पे बैठ जा. He said, can you see him? She said, हाँ. When he said, then he could ask him to move and sit in her lap. आजा आप मेरी गोदी में चढ़ जाओ. अभी मैंने आपको लैप डांस दिखाया ना, गोदी में चढ़ के होता है. मोहम्मद अब अपनी बीवी की गोदी में चढ़ गया. When he had done so, she asked, can you see him? He said yes. She disclosed her from the cast aside the veil while the apostle sitting in her. और अब खतीजा ने अपनी चादर उतार के फेंक दी. वल्लाह बीबी. अब मोहम्मद बता, लड़की की गोदी में बैठा है, अब लड़की ने चादरी भी फेंक दी. उसके बाद क्या है? क्या तुम देख सकते हो? अम्मा अब तेरे देखूं या उसको देखूं? मोहम्मद ने कहा नहीं. उसने कहा, ओ सन ऑफ अंकल रिजॉइस, ये तो एंजल जिब्राइल है, शैतान नहीं है. लो जी, टेस्ट हो गया कंप्लीट. लैप डांस टेस्ट. मोहम्मद के पास जो चीज आती है वो जिब्राइल है, शैतान नहीं है. उसका टेस्ट है लैप डांस टेस्ट. अगर लैप डांस के एंड में जब लड़की अपने कपड़े उतार के फेंक दे तो वो भाग जाए तो वो शैतान नहीं है, वो जिब्राइल है. वल्लाह हबीबी. लैप डांस टेस्ट. मजा आया सर आपको टेस्ट का? नहीं, ये हाफिज आप साहब, जो हदीस दिखा रहे हैं ये सच नहीं हो सकती. ऑथेंटिक नहीं है, ये सच नहीं है. सर इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो भी बनी हुई है, देखिएगा. ऐसी अजीब बात है आपके पास ही हो. आपके उलमा नहीं बताते ना अभी ये सब सारी बातें. अस्तगफिरुल्लाह, क्या Do दिखा you रहे see हैं this devil still? Now do you see him? He's gone. Khadija, he's gone. How have you done this? जी साहब, कोई शक? अस्तगफिरुल्लाह, ये गंदी वीडियो आपने कसम से दिखाई है यार. गंदी नहीं है सर, उसकी अक्कासी की है. जो अभी आपको पढ़ाया उसकी अक्कासी हुई भी है इसके अंदर.
عکاسی کا آپ میں تو گناہ ملتا ہے کسی بھی مطلب اسلام کے بارے میں ایسے موویز وغیرہ بنانا، ویڈیوز بنانا. یار جو لکھا ہوا ہے اس کی اگر عکاسی کر دی تو گناہ ہے. لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کیسے ثابت کریں گے اوتھینٹک حدیث ہے یہ بالکل سر یہ آپ ثابت کریں گے سچ کہ اوتھینٹک نہیں ہے، میں تو نہیں نہ کروں گا. یہ اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا جسے آپ نے سیرت دکھایا؟ النبی ابن اسحاق، دنیا کی عالم اسلام کی سب سے پہلی سیرہ. یہی وہ کتاب ہے جس کو یوز کرتے وقت آپ نے بتایا تھا کہ خدیجہ جو 40 سال کی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو یوز کرتے وقت آپ نے بتایا تھا کہ محمد 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے آپ کو محمد کی بیسک چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. سیرت النبی ابن اسحاق. اگر یہ کتاب ضعیف ہے تو بھائی پھر رہ گئی باتیں. نہیں مجھے جب بھی یقین نہیں ہو رہا جب دکھا رہے ہیں مجھے. حافظ صاحب دیکھیں، یعنی ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیق کرو. جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا اس کو آپ اپنے طور پر اپنے بلبوتے پر آپ اس کو تلاش کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کو ڈھونڈو اور سچائی کو پانے کی کوشش کرو. یہ ہے ہمارا اصل پیغام. پہلے جانو پھر مانو. ٹھیک ہے یار پلیز یار جا تھوڑا سمجھ اپنی چیزیں، اپنی کتابوں کو پڑھ، حرمت کی پٹی ہٹا اور پلیز تھوڑا سا عقل کر. آئی ڈونٹ نو، ہم تجھے ایک لائف اسٹریم میں بیٹھ کے اس سے زیادہ عقل نہیں دے سکتے. باقی تو نے خود عقل کرنی ہے. کچھ پڑھ پڑھا کے آئے گا تو سے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے.